بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، آیت نمبر 85۔ وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف۔ مدین شہر، علاقہ، ایک ایریے کا نام ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ایک بستی کا نام ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پر مدین کا ذکر کیا اور مدین کی طرف جو پیغمبر بھیجا اس کا ذکر کیا، اور پیغمبر کی محنت کا بتلایا اور لوگوں کے ری ایکشن کا بتلایا کہ انہوں نے کیا کیا، پھر ان کے ساتھ ہمارا معاملہ کیا تھا اور وہ کیسا ایکسپیرینس رہا جو آپ لوگوں کے لیے آج ایک لیسن بن گیا ہے۔ اس پر غور سے سماعت فرمائیں۔ وَإِلَى مَدْيَنَ، اور مدین کی طرف اللہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھیجا اخاہم، ان کے بھائی، شعیب علیہ السلام کو۔ یعنی بھائی سے مراد انہی میں سے، ان کے اندر سے کہ ایک ان کے رشتہ داروں میں سے ایک شخص کو پیدا کیا جو ان کا نبی بنا۔ ایسے ہی جیسے قریش کے سرداروں میں سے، قریش کے لوگوں میں سے ایک نبی، ایک بچہ پیدا ہوتا ہے اور وہ آدمی بنتا ہے، اگلے ہی دن وہ نبی بن جاتا ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر قوم میں اللہ نے اس کے اندر سے نبی بھیجا ہے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ ان کی نسل انسانیت سے، بنی آدم سے۔ سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں نا، اور جو خواہی لے کر آئے وہ تو خاص بھائی ہے بھائی۔ اب یہ جو طالوت تھا، جالوت اور طالوت کا جھگڑا ہوا آپس میں، حضرت ادریس علیہ السلام نے طالوت کو پیغمبر، لیڈر بنایا، یہ ان کے اندر کا نہیں تھا، ہے تو انسانوں میں آدم علیہ السلام کی نسل میں سے تھا، لیکن یہ جو بستی تھی نا، ان کا ذہن تھا ہمارے اندر سے کوئی بنے گا، سرداروں میں سے کوئی، لیکن اللہ کو یہ منظور تھا کہ وہ کہیں اور سے اٹھ کے آیا اور یہاں پہ اپنے کام سے پھسلا اور یہاں آ گیا۔ پھسلا کیسے تھا؟ وہ غالباً حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھا طالوت، اور اس کا باپ بھی ایک نیک آدمی تھا، اور اس کے گدھے گم ہو گئے۔ جب اللہ تعالیٰ کہیں کسی کو لے کر جانا چاہتا ہے نا تو بنتا بہانہ ہی ہے۔ اب اس کے گدھے گم ہو گئے تو اس نے کہا میرے گدھے مل جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو تم لوگوں کو ختم کر دوں گا، کان بچہ کولو تمہارا پیٹ دوں گا۔ اب ان کے بیٹے جو طالوت تھے بڑے نرم دل تھے، انہوں نے کہا ہے بیچاروں کا آج کیا بنے گا، میں ان کے ساتھ لگتا ہوں، ہم مل کے ڈھونڈ لیتے ہیں۔ کچھ کھانا ساتھ لیا اور ڈھونڈنے لگ گئے، صبح سے شام، اگلا دن، واپسی کا راستہ ہی بھول گئے، کھانا بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ جنگل میں بھٹک رہے تھے تو ایک دم اللہ کی طرف سے راستہ ملا۔ اپنی طرف سے تو اپنے گھر کو آ رہے تھے، لیکن راستہ گم ہونے کی وجہ سے پتہ ہی نہیں چلا، وہ اس بستی میں نکالا اللہ نے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس ایک چھڑی تھی، اس سے اللہ نے کہا تھا ناپ لینا، جو اس کے برابر اترے گا نا وہ ان کا لیڈر ہوگا، تو انہوں نے ناپی تو وہ برابر اترے، اللہ لے کر آئے۔ واللہ عالم یہ بات سچ ہے یا بنی اسرائیلی روایت ہے، لیکن برکیف اللہ جس کو چاہتے ہیں نا اسی کو بنا کے چھوڑتے ہیں۔ اب وہ آئے تو پیغمبر ادریس علیہ السلام نے دیکھا، بوڑھے ہو چکے تھے نا، اب حضرت ادریس علیہ السلام ایک نبی موجود تھے، وہ ان کی لیڈرشپ سنبھال تو سکتے تھے لیکن بوڑھے ہو چکے تھے۔ اللہ نے ایک نوجوان لیڈر کا انتظام کر دیا اور وہ طالوت آئے۔ ان کو دیکھ کے حضرت ادریس علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، ان کو بٹھایا، ان کے مہمان نوازی کی، سب کو جلن ہوئی، یہ ایک غیر بندہ اٹھ کے آ کے ان کو اللہ کا نبی اتنی شان دے رہا ہے اور ہمیں تو وہ مقام نہیں دیتا۔ انہوں نے اس کو لیڈر بھی بنا دیا، ان کو اچھا ہی نہ لگا، یہ مان ہی نہیں رہے، کیونکہ ہمارے اندر سے کیوں نہیں بنایا۔ اصل میں اللہ تعالیٰ نے مختلف لیسنز دیے ہیں کہ اگر میں تمہیں میں سے بھیج دوں تو تب بھی تم جنہوں نے نہیں ماننا۔ اللہ کے نبی اپنی قوم میں سے آئے، یہ جن نبیوں کا ذکر ہوا ہے یہ اپنی قوم سے پیدا ہوئے، لیکن انہوں نے نہیں مانا، تو کیا ہوا؟ طالوت کسی اور سے آ گئے، تو ہے تو وہ بھی بنی آدم تھے لیکن ان کی بستی کے نہیں تھے، دوسری بستی کے تھے۔ اب اللہ نے کہا کہ ہم نے اخاہم شعیبہ، ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جاؤ ان کی اصلاح کرو۔ جب وہ آئے انہوں نے اپنا رسالت اور نبوت کا منصب سنبھالا اور اللہ کے حکم کی
ذمہ داری کو سر انجام دینے لگے تو کہا سب سے پہلے قالا، اس نے کہا، اللہ کے قرآن نے نقشہ کھینچا ہے، اس نے شعیب علیہ السلام نے کہا یا قومی عبدو، اے میری قوم عبادت کرو اللہ، اللہ کی۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اللہ اللہ کی پہچان ہے، اللہ کہنے سے اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے ہی نہیں۔ اگر کوئی اور لوگوں نے معبود بنا بھی لیے ہیں نا، بت گڑھ لیے ہیں، معبود بنا لیے ہیں، ان کے نام الگ ہی ہیں، اللہ کے جیسا کسی کا نام نہیں ہے۔ اللہ اللہ کی پہچان ہے۔ کہا تم اللہ کی عبادت کرو جس کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، وہ تمہارا سچا معبود اور حقیقی خالق ہے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلیل آ چکی ہے۔ فَأَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، پورا تولو، ماپ اور تول کو پورا کرو۔ اب یہ نا جو بات ہو رہی ہے کہ اللہ نے تمہارے پاس ایک دلیل بھیج دی ہے، آ چکی ہے تمہارے پاس۔ ہر نبی کو اللہ نے ایک معجزہ دیا ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کو بھی اس سے پتہ چلتا ہے، ایک معجزہ دے کر بھیجا، ایسا معجزہ کہ جس کے انکار کے بعد واقعی بات پکی ہے کہ ان کے دلوں پر مورے ہیں اور عذاب کے وہ مستحق ہیں۔ اگر وہ نہیں مانے گئے تو انہیں ماننا چاہیے، اتنی سچی اور پکی دلیل، ان کے پاس کوئی چارہ ہی نہیں نہ ماننے کا۔ کہا کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے دلیل آ چکی ہے، اب تم کیا کرو، اپنے کام سیدھے کر لو، حرکتیں ٹھیک کر لو، ایمان اللہ پر لاؤ، اسے کی عبادت کرو، ماپ تول کو پورا کرو۔ اس وقت حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں زیادہ تر کیا گناہ پایا جاتا تھا؟ جب کسی کو دیتے تھے تو کم تول کے دیتے تھے۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں نا، نیچے وہ مقناطیس لگا لیا، کچھ ایسی چیز تاکہ نا تھوڑی چیز ڈلے اور وہ وزن پورا ہو جائے۔ ایسے ہی وہ کرتے تھے، جب دیتے تھے تو کم دیتے، جب لیتے تھے تو زیادہ لے لیتے۔ یہ ہے ماپ تول میں کمی۔ کہا اس سے باز آ جاؤ، یعنی مطلب یہ ہے کوئی بھی ایسا گناہ جسے اللہ نے غلط کہا ہے اور اس میں زیادہ انسان آگے بڑھ جائے اور پختگی آ جائے۔ اب میں نے دیکھا ہے کہ آج کل کے دور میں یہ لائٹ چوری میں بڑی پختگی ہے، کوئی کسی کو کہتا ہی نہیں، آ کے سارے لوگ تڑلے سے لگائی جا رہے ہوتے ہیں۔ جو ایک کام اتنا سرے عام برائی ہونے لگے تو اللہ کے عذاب سے ڈرے، یہ ایک ان کی قوم میں زیادہ تر پایا گیا۔ تو اللہ کے پیغمبر نے خاص بول کر کہا کہ تم اس سے باز آ جاؤ۔ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ، اور نہ تم تبخسوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور ان چیزوں کو کم نہ کرو جو تم لوگوں کو دیتے ہو، پورا دو، چنانچہ کیا کرو، ناپ اور تول پورا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے نہ دو، اور زمین میں وَلَا تُفْسِدُوا، فساد نہ مچاؤ، فی الارض، زمین میں، بعد اصلاحها، اس کی درستگی کے بعد، ذالکم خیر لکم، یقیناً یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان لانے والے ہو۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم ایمان والے ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تم اچھے انسان ہی ہو، تو پھر سوچو تمہارے لیے یہ بہتر راستہ ہے اور وہ راستہ بہتر نہیں ہے۔ یہ بھی پہلے نبیوں کی طرح اپنی قوم پر تبلیغ کر رہے ہیں، ان کو سمجھانے کا ہر ہتھ کنڈا اور بہترین طریقہ آزما رہے ہیں، اور پیغمبر جو بھی بات کرتے ہیں دلیل سے کرتے ہیں، دلائل دے دے کے ان کو سمجھا رہے ہیں، اور ساتھ میں کہہ رہے ہیں دیکھیں ان میں نا ڈاکو لٹیرے بھی بڑے تھے اس قوم میں، میں راستوں میں بیٹھ جانا، جو ویلے کے ویلے راہگیر گزرتا اس کو لوٹ لینا، یا پھر ایک گھٹا بنا لینا اور ڈاکے ڈالنا لوگوں کے گھروں میں گن پوائنٹ پہ، جیسے کہ آج کل ہوتا ہے۔ ان کے اپنے طریقے تھے، وہ کس پوائنٹ پہ لوگوں کو ہراساں کرتے اور ڈاکہ ڈال لیتے۔ کہا وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ، اس برائی سے بھی روکا پیغمبر نے، کہا نہ تم بیٹھو ہر راستے پر، اس لیے کہ توعدون، تم لوگوں کو دھمکاتے رہو، لوگوں کو
धमकाओ इसलिए तुम रास्तों पर ना बैठो, व तसद्दून अन सबीलिल्लाह, और ना ही इसलिए रास्तों पर बैठो कि तुम लोगों को अल्लाह की राह से रोकोगे। मन आमना, उनको जो ईमान लाए, बिही, उसके साथ, व तबगूनहा इवजा, तुम चाहते हो उसमें टेढ़ापन कजीपन दीन में। जब अल्लाह ने उसमें थोड़ी दुरुस्तगी जितनी की भी है, तुम्हारी कोशिश है कि उसको भी खराब कर दें, सबको मुशरिक बना दें, सबको जो जिसमें गलती होती है वो कहता है सबको इस पे लगा दूं। आज शराब बड़ी आम है, हर शराबी की कोशिश है कि मैं दूसरे को भी लगा दूं ताकि हम सब एक जैसे हो जाएं। कहा कि तुम अपने रास्तों पर इसलिए हर रास्ते पर ना बैठो कि तुम लोगों को धमकाओ, उनसे चीज़ें चुराओ, डाका डालो, और तुम अल्लाह की राह से रोको उनको जो ईमान ला चुके हैं। इन दोनों कामों से टेढ़ापन इख्तियार करना है। अगर डाके डालोगे तो दुनिया में तुम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुल गए हो, और अगर तुम अल्लाह की राह से रोकोगे तो तुम लोगों की आखिरत तबाह करने पर तुल गए हो। लिहाजा तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम लोगों की दुनिया आखिरत बर्बाद करो। तुम लोगों के लिए राहत का सबब बनो, सुकून का सबब बनो, चाहे वो दुनिया है या फिर आखिरत, तो ये तुम्हारे लिए भी बेहतर है। अगर तुम दोनों में से किसी एक को नुकसान देते हो तो तुम्हारे लिए ये बेहतर नहीं है, या फिर दोनों को नुकसान देते हो तो भी ज़्यादा खतरनाक है। कहा वज़कुरू, याद करो अल्लाह की नेमतों को। अल्लाह नेमतें याद दिलाता है। जब कोई बंदा किसी ऐसे के साथ झगड़ा करता है ना, जिसके साथ हमेशा बनती रही हो, उनके आपस में एहसानात हो, तो झगड़ा करे तो उसे शर्म आती है उसकी तरफ देखते हुए, भाई इसने तो मेरे साथ इतने एहसानात किए हुए हैं, आज मैं इससे ही मुखालिफ खड़ा हूँ तो क्या कहेगा ये। आंखें नीची हो जाती हैं और वो फिर कहता देख ले तू कौन है और मैं कौन हूँ। है ऐसे अल्लाह की मोहब्बत जितनी तो फिर किसी की नहीं है ना। अल्लाह इसलिए फिर कहते हैं देख तेरा और मेरा रिश्ता क्या है। ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह कहते वज़्कुरू, याद करो तुम्हारी हर मुश्किल पे मैं खड़ा होता हूँ, तुम्हारी हर मुसीबत मैं ही टालता हूँ, तुम्हें हर सुकून और आराम मैं ही देता हूँ, तुम्हारी जिंदगी को मैं बनाता हूँ और आखिरत को भी तुम्हारी नस्ल मैं बढ़ाता हूँ। बेटों की ज़रूरत पड़े कोई देता है मेरे अलावा, मैं देता हूँ। रोजी हलाल की लोड़ पड़े तुम्हें नहीं मिलती, डाके डालने तक मजबूर हो जाते हो, मैं बरकत नहीं डालता, वो भी तुम्हारे पास नहीं टिकती। जब मैं चाहता हूँ तो फरवानी हो जाती, फरावानी हो जाती। मैं वो रब हूँ, याद करो। वज़्कुरू, और याद करो, इज़ कुंतुम कलीला, जब तुम थोड़े थे, अब तो तुम ज्यादा हो गए। फ़कस्सरहुकुम, उसने तुम्हें ज्यादा कर दिया, उसने तुम्हारी औलाद पाली, नस्ल अफसाई की, तुम्हें बेटे दिए, और सिर्फ यही बस नहीं, बेटे दे दिए, सेहत वाले दिए, उन्हें भी सेहत दी, तुम्हें भी। अगर अल्लाह चाहता किसी बीमारी का शिकार हो जाते तो तुम्हारी कमजोरी, तुम खुद ही अल्लाह अल्लाह करने लग जाते। अल्लाह ने जो चीज़ें तुम्हें दे दी है ना, अल्लाह ने इनको ये ख़ास इनाम किया हुआ था, इनको सेहत बड़ी थी। और कहते हैं ना, कई ख़ानदानों में आपने देखा होगा बच्चों की कमी नहीं होती, वो नस्लों ब नस्लों बेटे ही बेटे आते रहते हैं, कहीं बेटियां भी आती, लेकिन उनके अंदर नस्ल की ये अफजाई बड़ी प्यारी होती है, उन्हें कमी कभी फील ही नहीं हुई। ये उनका हाल था। अल्लाह ने इनको ये सबसे एक ख़ास चीज़ दे रखी थी। अल्लाह ने ये बात याद दिलाई कि वो रब जिसने तुम्हारे लिए अपनी कसीर और लाफानी और बेइंतहा कीमती नेमतों का असासा दिया, उसको देखो, उसको आज क्यों भूल रहे हो, उसकी बात ही नहीं मान रहे हो। कितनी बुरी बात है। फंजुरू, और देखो, ये अल्लाह ने प्यार से बताया, पिछला जुमला प्यार से, अपनायत से, कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता क्या, उसको याद करो। और अगला अल्लाह ने कहा जहाँ मैं रहीम हूँ, मैं जब्बार और कहार भी हूँ। अगला जुमला अल्लाह ताला ने डांट कर बोला, कहा वंजुरू, देखो और देखो। ना मानोगे ना, अगर नहीं मानना चाहते ना मेरी बात, तो देखो कैफ़ काना आक़िबतुल मुफ़सिदीन, कैसे था अंजाम फसाद मचाने वालों का। अगर तुमने भी फसाद बपा करने की कोशिश की तो वैसा अंजाम होगा, या फिर उससे भी बुरा।
यानी मेरे गैज़ व गज़ब से तुम्हें बचा सकती है तो तुम्हारी नेक नामी बचा सकती है, तुम्हारे नेक ये काम अमल बचा सकते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं बचा सकती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, बेटी फातिमा ये ना सोचना कि मैं बिनते मोहम्मद हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये निस्बत तुम्हें निजात नहीं दिलाएगी, तुम्हें निजात दिलाएंगे तो अच्छे अमाल निजात दिलाएंगे, नेक अमल करके आना मेरी बेटी। अब अल्लाह बता रहे हैं भी रिश्ता तो सबसे मेरा एक है, सब मुझे बड़े प्यारे हैं, पर उनमें से अब देखिए क्लास में कितने बच्चे होते हैं जो अच्छा परफॉर्म करते हैं, फर्मा बरदार होते हैं, यकीन माने वो अपने उस्ताद के दिल में अलग मुकाम बनाते हैं। वैसे तो बच्चे सारे ही बड़े प्यारे हैं, एक जैसे हैं, अब अपने अच्छे आमाल की वजह से, अच्छी परफॉर्मिंग की वजह से एक मर्तबा तो बनता है ना। और कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि मतलब के वो नाफरमान होते हैं, वो हाथ जिटाई पर डट जाते हैं, तो वो खटकते हैं उस्ताद को दिल से। अल्लाह का भी असूल है कि उसके बंदे हैं सब प्यारे हैं, जो अच्छा परफॉर्म करता है वो अजीज़ है। अल्लाह कहते हैं इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में से मेरे नज़दीक वो है जिसका तकवा अली शान है। और फिर जो अल्लाह से दूरी बना के रखते हैं, अल्लाह की नाफरमानी करने वाले अमाल करते हैं, तो अल्लाह उनको गज़ो गज़ब का शिकार कर देते हैं। उन्हीं लोगों पर अल्लाह का अजाब आता है, उन्हीं लोगों को अल्लाह बर्बाद कर देते हैं। अल्लाह ऐसे ही कौमों की दाबिरुल कौम, अल्लाह ऐसे लोगों की जड़ें काट देते हैं, अल्लाह ऐसी बस्तियां उलट देते हैं, ऐसी बस्तियों पर अल्लाह पत्थरों की बारिश करते हैं। ऐसी बस्तियां अगर पहाड़ों में भी रहती हों तो आंधी भेज के उनको वहीं नेस्तो नबूद कर देते हैं। ऐसी बस्तियां पहाड़ों में ही क्यों न रहती हों तो जल्जला आता है, जल्जले से ही वो हलाक हो जाती। ये ताकत, ये नशा, ये सेहत, ये नस्ल की अजाफा होना, यानी मजमे या फिर एक बड़ा इज्तमा है मेरे पास, ये भी एक ताकत है। नफरी भी एक ताकत है। इनको अल्लाह ने नफरी की बड़ी शानदार ताकत दे रखी थी, सेहत और नस्ल अफजाइश। अब अल्लाह कहते हैं उस बात को याद रखो, अगर भूल गए तो तुम्हारी ये नस्ल की ज्यादती मेरा मुकाबला नहीं कर सकती, टिक नहीं सकती, तुम कुछ नहीं हो मेरे मुकाबले में, कुछ नहीं हो। मैंने ही तुम्हें बनाया है, मैं ही खालिक हूँ, मैं जब चाहूँ तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, मैं इस पर कादिर हूँ। इन्नल्लाहा अला कुल्ली शैइन कदीर। कहा व इन कान ताइफतुम मिनकुम, और अगर तुम में से एक गिरोह ऐसा है, अगर तुम में से एक गिरोह इस पर ईमान लाया जिसके साथ मुझे भेजा गया, पैगंबर कह रहे हैं, अगर तुम में से कुछ लोग उस बात को मान चुके हैं जिसको मैं एज़ा रिसालत लेकर आया हूँ, नबुव्वत, तो अल्लाह कहते हैं उनका भी अपना फ़ायदा, लेकिन ये है कि उनकी इस नेकी को ज़ाया तो नहीं किया जाएगा, उन्होंने जो अच्छा किया। अल्लाहु अकबर। व ताइफतुल लम युमिनु, और ताइफतुल लम, और एक गिरोह ऐसा भी है जो ईमान नहीं लाए, तो तुम सब्र करो। हत्ता यहकुमल्लाहु बैनना व हुवा खैरुल हाकिमीन, हत्ता कि अल्लाह ताला हमारे दरमियान फैसला कर दे, वो सब फैसला करने वालों में से बेहतरीन है। सैयदना शुएब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कौम को इंसाफ का मंसूबा अपनाने की दावत देते हुए यूं फरमाया, अगर तुम में से एक गिरोह इस पर ईमान लाया जिसके साथ मुझे भेजा गया है, और दूसरा गिरोह वो ईमान नहीं लाया, तो सब्र करो। अब ये तो नहीं ना हो सकता ईमान लाने वाले और ना लाने वाले बराबर रहें, अंजाम तो मुख्तलिफ होगा ना दोनों का। सब्र करो, वेट करो अंजाम का, देखना फिर किसका अंजाम अच्छा है। तुम्ही का इंजाम अच्छा है और तुम्हें खुशी होगी फिर इस बात पर। हत्ता कि अल्लाह ताला हमारे दरमियान फैसला कर दे, आप कुफ्र इस्लाम की कश्मकश में गैर जानबदार होकर इंतज़ार करें, मुसलमानों को अजियत मत दें, कौम जिस दीन को चाहे इख्तियार करे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला का फैसला आ जाए। अल्लाह ताला हक़ को मानने वालों को, अल्लाह ताला हक़ के मानने वालों की मदद करेगा और बातिल पर अपना अजाब नाजिल करेगा।
تو سب واضح ہو جائے گا۔ ایسی ایسی قومیں گزری ہیں جن کو دیکھے پیغمبر کس کس طریقے سے سمجھا رہے ہیں، کیسی کیسی باتوں سے۔ وقال الملأ الذین، اور کہا ان لوگوں کے سرداروں نے یا ان سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ، اس کی قوم میں سے، لنخرجنک، ہم تجھے ضرور نکال دیں گے اے شعیب۔ دیکھیں ان کا نا جب کوئی چارہ نہیں نہ چلتا تھا، جب زبانیں فیل ہو جاتی، جب لاجواب ہو جاتے تو کہتے نکال دیں گے، ایک ہی بات، وہی طاقت ہی ان کے نا، یہی لگتا تھا ان کو سب کچھ ہے۔ کہتے تجھے ضرور نکال دیں گے بستی سے، علاقے سے، اے شعیب، تجھے اور ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے ہیں، معاکا تیرے ساتھ، من قریتنا، اپنی بستی سے تمہیں نکال دیں گے، جلا وطن کر دیں گے۔ او لتعودن فی ملتنا، یا پھر تو ہمارے ملت میں، ہمارے دین میں واپس آ جا، تو اور تیرے ساتھی ہمارے دین میں یا تو واپس آ جاؤ یا پھر تمہارا یہ حشر ہوگا۔ اب بھلا جو سچے دن، جن کے دلوں میں ایمان ایسے مٹھاس کی طرح جذب ہو جاتا، شاش بشاش ہو جاتا، وہ کبھی ایسے ڈراموں سے ڈرے ہیں؟ اور پھر ایک پیغمبر پلا ڈر کے تو واپس دین کی طرف آ رہا ہے، یہ بات تو نہیں ہے نا؟ یہی پیغمبر نے کہی کہ مجھے پتا ہے میں اللہ کا پیغمبر، میں ایسا نہیں کر سکتا، اور تمہیں بھی پتا میں کبھی نہیں کروں گا۔ ہاں البتہ میں اس بات سے ڈرتا ہوں، اللہ ماشاء اللہ، کہ اللہ نہ چاہے کہ میں ادھر واپس آ جاؤں، جب تک اللہ نے چاہا میں ہدایت پر رہوں گا۔ اس میں عاجزی نظر آ رہی، یہ اس میں نا اپنا کمال نہیں دکھایا پیغمبر نے، یہ نہیں کہا کہ میں تو کبھی کفر میں نہیں جاؤں گا، میں ہوں کیا؟ پیغمبر نے یہ سوچا، ما توفیق الا باللہ، ھذا من فضل ربی، یہ توفیق تو اللہ کی ہے، میں کیا ہوں؟ کسی بھی بات میں بات کرتے ہوئے میں نہ کریں کہ میں بڑا ہوں۔ دیکھ لے پیغمبر حق پر ہے تو میں نہیں دکھا رہا، کہتے میں حق پر ہوں تو اللہ کے حکم سے ہوں، مجھے تو اپنے معاملات کا نیکسٹ نہیں پتا کیا ہوگا، یہ بھی میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں کوئی اس پر فخر کی بات نہیں کر سکتا، لیکن میں ابھی جس حال میں ہوں نا، مجھے حق پسند ہے اور میں چاہوں گا میں اسی حال میں رہوں، اور میں تمہارے ڈراوے سے ڈر کر بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوں، ما توفیق الا باللہ۔ کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا، آگے سے جواب دیا، اولو کنا کارہین، چاہے ہم دل سے تمہارے دین کو ناپسند بھی کریں پھر بھی آئے، کیسا لگے گا تمہیں؟ یہ منافقت نہ ہوگی؟ تم کہتے ہو کہ آ جاؤ، ہمیں دل سے تمہارا دین تو غلط لگ رہا ہے، ہم پھر بھی آئیں گے، تو منافقت نہیں؟ تمہیں منافقت پسند ہے کیا؟ کیا ہمیں اچھا نہیں بھی لگتا تو آ جائیں؟ اور ایسے ہو بھی نہیں سکتا، جو چیز اچھی نہیں لگتی بندہ اسے نہیں پکڑتا۔ اب دو چیزیں میں ادھر رکھ دوں اور دونوں برابر ریٹ پہ رکھ دوں یا مختلف ریٹ پہ، اب جو آپ کو پسند ہوگی آپ وہی لیں گی، ہے؟ اور میں ایک بات بتاتے چلوں آپ کو کہ آپ ان میں سے جو بیسٹ ہوگی وہ لیں گی، نقصان والی تو بالکل بھی نہیں لیں گی، آپ ماشاءاللہ اتنی سمجھدار ہیں۔ اور پھر آپ نے کہنا ہے کہ اس پر تو پیسے لگا دیے تو ایسے جاتے خراب ہوگی، پڑھنے کا پیسے پڑھنے کا فائدہ کیا؟ کوئی 4 دن کڈے چیز کم نہیں ہوئے پھر ہے۔ تو میری پیاری عزیزہ، اس سے بڑی سمجھداری دکھانے کا کوئی اور موقع نہیں ہے۔ برانڈ کی چیز دین ہے، دین اسلام کو اچھے طریقے سے اپنا لیجئے، اللہ سے محبت کیجئے، اس سے بڑا دنیا میں فائدے کا برانڈ نہیں ہے کوئی۔ کہا قد افترینا علی اللہ کذبا، یہ تو بات پھر یہ ہوئی نا کہ ہم نے واقعی اللہ پر جھوٹ باندھ دیا۔ اگر ہمیں ناپسند بھی ہے، پتہ بھی ہے یہ غلط ہے، پھر آ جائیں تمہارے دین پر، تو یہ تو پھر ایسے ہے نا، قد افترینا، یقیناً ہم نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، ان عدنا فی ملتکم بعد، اگر ہم لوٹیں، اگر عدنا ہم لوٹ آئیں، فی ملتکم تمہارے دین کے اندر، بعد اس کے، اذ نجانا اللہ، بعد اس کے جب نجات دی ہمیں اللہ نے، منہا اس کی نحوست، اس کی نجاست سے۔ یہ شرک، یہ کفر، یہ بت پرستی نحوست اور نجاست سے کم نہیں ہے، بڑی نحوست ہے، دنیا آخرت کو جلا کے راہ کر دیتی ہے۔ کہا جب اللہ نے ہمیں اس سے نجات دے دی، پھر ہم اس گندگی کو کیسے قبول کریں گے؟ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا، کہتے ہیں ہمارے یہ لائق نہیں ہے، ہم جانتے بوجھتے سمجھتے اس میں لوٹیں، نہیں ایسا کر سکتے۔
آگے بات بتائی جو ابھی ہم کر رہے تھے، الا ان یشاء اللہ ربنا، مگر اللہ چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس کا ہمیں پتہ نہیں۔ تکبر نہیں نہ کیا، عاجزی دکھائی کہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں تو ایسا ہوں ایسا رہوں گا، کہا نہیں، یہ میرے اللہ کی توفیق سے میں حق پر چلتا رہوں گا، اس کے حکم کے بغیر نہیں میں کچھ بھی۔ یعنی اگر نیکی کی توفیق ملتی ہے تو کسی بدبخت یا گناہ کرنے والے پر فخر نہ کرو، نیکی ضائع ہو جائے گی۔ اور ایسا فخر کرنے سے تو یہ بات پتہ چلتی ہے نا، تکبر ہے کہ میں نے نیکی کی۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں میں نے نہیں، اللہ کی توفیق سے میں نے نیکی، میں تو خوش قسمت ٹھہرا کہ اللہ کی توفیق مجھے ملی، یہ تو کرم اللہ کا ہوا ہے مجھ پر، اور میں دکھاؤں کہ میں نے کرم کر دیا ہے، کہ میں بڑا ہوں، میں نیکوکار ہوں، نہیں، عاجزی ہے نیکی میں۔ ہدایت کے راستے میں تکبر کی جگہ ہی نہیں ہے، تو اس سے بچیے۔ وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَعُودَ فِيهَا، ہمارے یہ شان نہیں ہے کہ ہم دین کو چھوڑ کر کفر میں واپس آئیں، مگر جو اللہ کے معاملات، اللہ کو مرضی ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، میں کچھ پکا نہیں بتا سکتا، اللہ کی توفیق تو نیکی کی چاہتا ہوں۔ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہمارے رب کا علم بہت وسیع ہے۔ علی اللہ توکلنا، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ہمیشہ ہدایت پر رکھے۔ ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے ہمارے رب کھول دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کو۔ وانت خیر الفاتحین، تو بہترین کھولنے والا ہے، اللہ حق واضح کر دے۔ آج ہم حق کی فتح چاہتے ہیں، تو تیرے سے زیادہ حق کی وضاحت دینے والا کوئی نہیں۔